جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سورہ نحل مکی صورت ہے اور اس کے مضامین جو ہیں تھوڑا سا سورہ انعام سے بھی ملتے جلتے ہیں، اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ صورت نعمتوں کے ذکر والی صورت ہے. اس میں نعمتوں کا بہت ذکر ہے، مختلف قسم کی نعمتیں. مکی صورت ہے، آیات 128 128 اور 16 رکوع ہیں. یعنی کہ سورہ یونس سے سورہ مومنون تک جو ہے ابھی تک ہم جوڑے کی صورت میں یہ سارے پڑھتے رہے تھے، لیکن یہ سورہ نحل جو ہے وہ اس کا کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا جوڑا نہیں ہے. اور اس میں جیسے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کے مضامین میں مختلف قسم کی نعمتیں، اور سورہ ہجر میں ہم نے ایک بہت بڑی نعمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا. اور اس میں جو ہے کائنات کی نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. ایک دفعہ جو ہے بعض دفعہ جو ہے دیکھیں مختلف لوگوں کو سنو نا تو بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں. ایک بچی تھی جو کہ بتا رہی تھی، اور اس نے اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ ہمارا حال ایسا ہے کہ جس طرح سے جو ایک ایکویریم ہوتا ہے نا، تو ایکویریم میں پہلے ہم پورا ایکویریم سجاتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں جو ہے وہ غذا ڈالتے ہیں، اور پھر آخر میں مچھلی ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے لیے ہم سب کے لیے دنیا سجائی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر ہم کو پیدا کیا ہے. تو یہ نعمتوں والی صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ تعالی عما یشرکون، کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے اس وقت کی ہے جب بالکل ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، تو اب ہجرت کے لیے یہ فیصلہ آ گیا تھا، تو اب اس کے لیے جلدی مت کرو. اور پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، شرک کی نفی ہیں. اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے. دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کو بھی ہم روح الامین کہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح محمدی پر جو ہے وحی الہی نازل ہوئی، اور وحی کے لیے بھی لفظ روح ہوتا ہے نا. تو روح جو ہے وہ روح لے کر روح محمد تک ہے نا، یہ اتنی زبردست چین ہے جو روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور جو ہے یسألونک عن الروح سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے روح ہے. تو یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی جو ہے وہ کلام نازل لے کر آتے ہیں، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبوت کے لیے اور رسول و نبی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، ہے نا. انا فاتقونی خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اور انسان کو جو ایک بوند سے پیدا کیا اور کیسا جھگڑالو بن گیا ہے. یہ موضوع جو ہے سورہ یاسین میں بھی آئے گا پھر، کہ یعنی ہم اپنی تخلیق کو تو دیکھیں. پہلے ہم نے تخلیق دیکھی کہ مٹی اور وہ سڑی ہوئی اور اس میں سے بدبو اٹھتی ہوئی اور خمیر والی، اور اس کے بعد سوکھ گئی. اور اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک نطفہ، اتنے سارے میں سے جو ایک وہ زائگوٹ جو نطفۃ امشاج کا ذکر آگے آئے گا، کہ وہ ایک پانی کا قطرہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے وہ جو ہے نطفۃ امشاج بنا ہے، زائگوٹ بنا، پھر وہ بچہ بنا. وہ جب بڑا ہوا تو ذرا سا تو خصیم مبین جھگڑالو بن گیا، اور اللہ تعالیٰ پہ جو مثالیں پیش کرنے لگا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے جانور پیدا کیے. اب نعمتوں کا سارا ذکر ہے کہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے، پوشاک بھی ہے نا. یعنی کہ جو ہے ہم اسکن کی چیزوں کی جو ہے وہ کتنے شوقین ہیں نا، کہ جو ہے لیدر کی چیز بنی ہوئی ہے، بیگ لیدر کا ہے تو کیا بات ہے بھائی. اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہماری خدمت کے لیے، یعنی بہت ہی بکثرت چیزیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی چیزیں بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے کیا کیا پیدا کیا گیا ہے. اور جانور پہ جو سواری بھی کرتے ہو، اور تم جو ہے اس کو چرنے کے لیے لے جاتے ہو، اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو، اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہو. اور یہ ساری اس سے جو ہے آگے جو ہے یہ ساری بھی خبریں ہیں کہ اس سے تمہارے جو ہے وہ تم شامیانے بناتے ہو اور کیا کیا نا. اور جب تم ان کو لے کے چرنے کے لیے جاتے ہو تو شام کو لاتے ہو تو کتنے تم خوش ہوتے ہو. اور وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسی ایسی جگہ مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم پہنچ ہی نہیں سکتے. ابھی بھی جو ہے ناردرن ایریاز میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے کوئی جیپ ویپ نہیں جا سکتی، صرف اونٹ ہی جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہماری خدمت پہ جو ہے معمور ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، کہ جو ہے یہ خچر اور گدھے اور گھوڑے اور اونٹ، اور تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے. اور وہ بہت ساری چیزیں تمہاری فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کو تمہیں علم ہی نہیں ہے نا. کتنی چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، اور کہاں کہاں کتنے خادم ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں، اور کس کس طرح سے کون کون سے بیکٹیریا ہمارے انٹسٹائن میں جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے اچھے ہیں. تو وہ اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ہے. پھر وہی والی بات ہے نا کہ سواء السبیل کی بات ہے، صراط مستقیم اور سواء السبیل ہے. تو یہاں قصد السبیل کی بات آئی ہے، یہ وہی ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے، تمہاری جانور بھی پیتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا چارہ بھی بنتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں. اور پھر اولیوز، دیکھیں اولیوز کتنے پسندیدہ ہیں، کھجور، انگور، طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہے نا. تو ایک تو نعمتوں کا سارا ذکر، اور نشانی کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 جو غور و فکر کرتے ہیں. اور غور و فکر کا کام جو ہے ہم نے نان مسلمس کے لیے چھوڑ دیا، ہم خود کچھ کرتے ہی نہیں. اور وہ لوگ ایک ایک طرح طرح کے کھجور بھی اب بنا رہے ہیں، اسی میں جینیٹیکلی ساری کیا کیا چیز کر کے ہیں. تو غور و فکر کرتے ہیں پہلی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ، اور اس نے تمہاری بھلائی کے لیے، خیر کے لیے رات اور دن اور چاند اور سورج، سب تارے، وہ سب جو ہیں وہ اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اور ہم ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رات سے بھی، دن سے بھی، سورج سے بھی، چاند سے بھی. اور اس میں کس کے لیے نشان ہے؟ لآیات لقوم یعقلون نمبر 2 ہے نا. یہ پورا آپ لکھ دیں. یتفکرون نمبر 1، یعقلون نمبر 2 اپنے اس میں جو ہے قرآن میں. اور پھر وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، جو رنگ برنگی چیزیں زمین پیدا کرتی ہے، اس میں بھی نشانیاں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں نا ان کے لیے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، اس میں سے بھی کیا کیا چیزیں ہم نکال کے کھاتے ہیں، ہے نا. سی فوڈ، ہے نا. ہم جو ہے مچھلی جو ہے کہتے ہیں کتنی ہیلدی غذا ہے. پھر جو ہے پرانز وغیرہ، پھر موتی، پرلز وغیرہ، جس کو پہن کے ہم اپنے کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں، کہ زینت کی وہ چیزیں نکالو جن میں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. اور یہ اس لیے کہ تمہارے اندر جو ہے وہ لعلکم تشکرون. تیسری چیز کیا ہوگی؟ کہ ہمارے اندر شکر پیدا ہو. بلکہ یہ چوتھی چیز ہے نا. پھر اس کے بعد بالقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی سی میخیں گاڑی تاکہ زمین تم کو لے کر گر نہ جائے. اور اس نے دریا جاری کیا، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہاں، لعلکم تہتدون، یہ چوتھی چیز ہو گئی. اور پھر وہی والی بات کہ فمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو یہ ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں اس کے جیسا ہو سکتا ہے؟ شرک کی نفی، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ابھی ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا ان اللہ لغفور الرحیم. اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں. اور تمہارا اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں بس انکار جو ہے وہ بس کر رہ گیا ہے. آخرت کا یقین جو ہے وہ انسان کا تکبر دور کرتا ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے. دنیا میں دیکھیں انصاف نہیں ہو سکتا. اگر ایک 70 سالہ بوڑھا
ایک نوجوان کو قتل کر دے، اگر آپ اس کو پھانسی پہ بھی چڑھائیں تو کیا انصاف ہوا؟ ایک سے 100 بچوں کو زندہ جلا دیں تو کیا انصاف ہوا اس کو پھانسی پہ چڑھنے میں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل چیز تو آخرت ہے، یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جب آخرت کا یقین، ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا کہ ایمان اور آخرت کے اوپر یقین، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب المستکبرین۔ اور اب جو ہے یہ 2 گروہوں کی بات آئی ہے کہ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو پہلا گروہ کون ہے؟ کافروں اور متکبروں کا، اور ان کا جواب ہے نا، یہ سورہ مطففین میں بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو جو ہے اساطیر الاولین ہے۔ تو یہ پہلا گروہ ہو گیا۔ اور دوسرا گروہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، متقین کا ہے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ کافروں متکبروں کا، اور ان کا جواب کیا ہے کہ یہ تو فالتو کی باتیں ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے نازل کی جا رہی ہیں، اور یہ اسی پہ لڑتے رہتے ہیں اور بار بار جو ہے معجزے مانگتے ہیں۔ اور اسی کا جو اختتام ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، یہ پہلے گروہ کا آیت نمبر 19 میں کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، جس کا بھی ہم نے سورہ ہجر میں جو ہے ذکر پڑھا ہے کہ 7 دروازے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب دروازوں سے بچا کر ہی رکھیں۔ تو اس کے بعد اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو متقین کا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اگر متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ ان پر کیا نازل ہوا تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، تو نیکوکاروں کے لیے، متقین کے لیے جو دنیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہترین ہوگا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، آیت نمبر 32، کہ جب جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ان کی جو ہے روحوں کو پاکیزگی حالت میں قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سلامتی ہے تم پر، یقولون سلام علیکم، اور خوشبودار، وہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے نا۔ اور اے نبی، جب یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے۔ وہی بات کہ جو ہے معجزہ جو ہے آئے یا عذاب آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اب جو ہے مشرکین کی بات ہے، جو ہے اگلا رکوع 5واں رکوع، قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ وہی ان کی پرانی بات کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ شرک کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تو ہم کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ جو ہے وہ طاغوت سے بچو۔ اور طاغوت ہم نے آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات میں اچھی طرح سے پڑھا کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے ہیں، اور اللہ کی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ سے بھٹک گئے، کسی کو ہدایت ہوئی، اور یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس رکوع میں جہاں پہ یہ 5واں رکوع ہمارا ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ ایک تو عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے، کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 میں، سورہ نحل میں ہم نے پڑھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور چیز ہو جاتی ہے، اور ایک کے ساتھ جو ہے پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جو ہے ہجرت کا اجر اگلے 6 رکوع میں، کہ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے نا۔ ہجرت پہ ہم نے بہت بات کی ہے، بار بار آ رہی ہے۔ اور اے نبی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کچھ نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب، اور جو ہے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز نہیں پتا تو ہم جا کے پوچھ لیں، ہے نا یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون کی بھی بات کر رہے ہیں کہ صبر اور توکل۔ اور پچھلے رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دیں، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے تم اچھے طریقے سے بیان کرو اور لوگوں کو جو ہے اس کی نصیحت کرو، آیت نمبر 44 ہے۔ اور کس لیے کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں۔
الحمدللہ 14واں سپارہ ہمارا نصف ہو گیا ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم راہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کل تھوڑا ٹائم نکال لیں گے. ڈاکٹر کنیز میرا خیال ہے کچھ اگر کہنا چاہ رہی ہیں شاید، ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں نا. کہ ہمارا آج 5 منٹ تھوڑا سا اوپر ہو گیا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. جی رضیہ، جی رضیہ ہمارے پاس موجود ہیں، اتنے دور سے جو ہے اتنا صبح صبح یہ لوگ جو ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے. جی رضیہ آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں. جی رضیہ، میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں نا. چلیں پھر ہم جو ہے نا وہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. ہم جو بھول جائیں اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور ہم سب کے لیے یہ اس کو ایک بہت بہترین دلیل بنا دے. آمین ثم آمین. اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ سب کی آزمائشوں کو جانتے ہیں. کون بیمار ہے، کون اپنے بچوں سے پریشان، کون والدین سے، کون بہن بھائیوں سے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین معاملہ کر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو بھی دعائیں ہیں ان کو دنیا میں بھی بہترین کر دے اور آخرت کے لیے بھی بہترین کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہم کو مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہم کو سب خیر دے دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس شر سے بچا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پناہ مانگی. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. السلام سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.